بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میاں بیوی کے حقوق سے متعلق ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بیوی کے حقوق سے متعلق قدر تفصیل سے بات کی۔ اس کے بعد ہم داخل ہوئے شوہر کے حقوق کے موضوع میں کہ ایک بیوی کے اوپر شوہر کے کون سے حقوق ہیں اور جنہیں بیوی کو ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی کئی ایک حقوق کا ہم ذکر کر چکے ہیں جو بیویوں کے اوپر جن کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے شوہر کے تئیں۔ اللہ اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور شوہر کے ایک حق کا آج ہم ذکر کریں گے۔ اس سے پہلی والی اسٹریم میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ کسی بیوی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلے، خاص طور سے اگر اس کا شوہر ناپسند کرتا ہے اس چیز کو تو بیوی کے لیے گھر سے باہر نکلنے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ یہ بات اس سے پہلی والی اسٹریم میں ہم ذکر کر چکے ہیں۔ تقریباً اسی سے ملتا جلتا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، اسی طرح سے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو اپنے گھر میں وہ نہیں لے سکتی، خاص طور سے اگر اس کا شوہر اس بات کو چاہے وہ کسی خاص شخص کے لیے یا عام طور سے وہ ناپسند کرتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر کوئی میرے گھر میں داخل نہ ہو، تو اس کی بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو اپنے گھر کے اندر لے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کے حقوق کا ذکر کرتے ہوئے اور ایک اچھی بیوی کے اوصاف اور اس کے صفات ذکر کرتے ہوئے اس بات کو بہت صراحت سے بتا دیا ہے کہ ایک بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر وہ کسی کو اپنے گھر کے اندر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوہروں کے حقوق کا ذکر کر رہے ہیں بیویوں کے اوپر۔ آپ نے فرمایا کہ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، کہ جن لوگوں کو آپ پسند نہیں کرتے ہو یا جن کے داخلے کو اپنے گھر میں پسند نہیں کرتے ہو، بیویوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ تمہارے گھروں میں وہ ان کو داخل ہونے کی اجازت دیں۔ اگر آپ ناپسند کرتے ہو تب تو یہ چیز اور بھی مؤکد ہو جاتی ہے کہ اس شوہر کے نزدیک اس ناپسندیدہ شخص کو آپ کے گھر میں وہ داخل نہ ہونے دے۔ اور اگر آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا ہے، پھر بھی شوہر کی طرف سے اگر اجازت نہیں ہے تو کسی بھی شخص کو اس کے گھر میں داخل کرنا بیوی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی معنی کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ یہ لمبی حدیث ہے، اس کے اندر اور بھی مسائل ہیں جن میں شوہروں کے حقوق کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ انہی حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کہ شوہر کے گھر میں بیوی اسی وقت کسی کو آنے کی پرمیشن دے جب شوہر کی جانب سے اجازت ہو۔ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر کے اندر وہ نہیں لے سکتی ہے۔ اور یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ جن لوگوں کو گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے شوہر کی مرضی کے بغیر، ان میں بیوی کے محارم بھی ہیں، بیوی کے غیر محارم بھی ہیں، ان میں مرد بھی داخل ہیں، ان میں عورتیں بھی داخل ہیں، ان میں جان پہچان والے لوگ بھی داخل ہیں، ان میں اجنبی بھی لوگ بھی داخل ہیں، تمام لوگ اس میں داخل ہیں۔ فرض کیجئے آپ کا کوئی پڑوسی ہے، آپ کی کوئی پڑوسن ہے اور وہ آپ کے گھر میں آتی ہے، شوہر پسند نہیں کرتا ہے کہ فلاں عورت میرے گھر میں آئے، میری بیوی کے ساتھ بیٹھے،
اور اس نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا ہے، چاہے بول کر کے یا کسی بھی طرح سے، اس کی بیوی کو معلوم ہے کہ اس طرح سے میرے شوہر کو پسند نہیں ہے فلاں کا آنا، اب بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے۔ یہاں تک کہ اگر بیوی کے رشتہ داروں میں سے اگر کسی کو شوہر پسند نہیں کرتا ہے کہ وہ میرے گھر آئے تو بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ، یہاں تک کہ معاملہ اس سے آگے یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی کے والدین کے بارے میں اسے لگتا ہے یا اس کے بھائی بہنوں کے بارے میں، اس کے چچا کے بارے میں، اس کی خالہ کے بارے میں، اس کی پھوپھی کے بارے میں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، اگر شوہر کو لگتا ہے کہ میرے گھر میں ان کے آنے کی وجہ سے کوئی خرابی لازم آ رہی ہے، میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، وہ لوگ آ کر کے ایسی باتیں کرتے ہیں، اگر حقیقت میں شوہر حق بجانب ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ ان لوگوں کو بھی منع کر دے، کیونکہ میاں بیوی کے تعلقات دوسرے تمام تعلقات پر مقدم ہیں میاں بیوی کے نزدیک۔ جب تک ایک مرد اور ایک عورت رشتے ازدواج میں منسلک ہیں اس وقت تک دوسرے تمام رشتوں پر یہ رشتہ، تو اگر شوہر کو حقیقت میں لگتا ہے کہ اس کے فلاں، میری بیوی کے فلاں رشتہ دار یا اس کے والدین میں سے کسی کے آنے سے ہم دونوں کے تعلقات میں خرابی پیدا ہو رہی ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ انہیں بھی منع کر سکتا ہے۔ البتہ اگر شوہر زیادتی کر رہا ہے، ایسے ہی پابندیاں لگا رہا ہے، اپنی ماں سے مت ملو، بھائی سے مت ملو، باپ سے مت ملو، بہن سے مت ملو، ایسے ہی بلا وجہ، تب یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے، تو ایسی صورت میں شوہر گنہگار ہوگا۔ اگر وہ بلا وجہ منع کر رہا ہے بیوی کو اس کے اپنے ذوی الارحام سے ملنے کے لیے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ صلہ رحمی یہ واجب ہے بیوی کے اوپر کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، جو بھی اس کے ذوی الارحام ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اگر اس واجب کام سے شوہر بلا وجہ روک رہا ہے تب وہ گنہگار ہے، لیکن اگر اس کے پاس روکنے کے لیے حقیقت میں مناسب وجہ ہے تو وہ اس چیز سے بھی روک سکتا ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنا اور برتنا اس لیے ضروری ہے کہ بہت سارے کیسز میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تعلقات کی خرابی کا یہ ایک بڑا سبب ہوتا ہے۔ دونوں کے تعلقات اسموتھلی بہت اچھے چل رہے ہیں، درمیان میں جو ہے کوئی داخل ہو کر کے اس کو خراب کرتا ہے، کبھی اس کا باپ، کبھی اس کی ماں، کبھی اس کا بھائی، کبھی اس کی بہن، کبھی اس کا کوئی اور رشتہ دار۔ اگر درمیان میں کوئی تیسرا نہ آتا تو شاید ان کا رشتہ خراب نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا آپ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے رشتے کو بچانے کے لیے اور اس کو بحسن و خوبی چلانے کے لیے یہاں تک کہا ہے کہ شوہر اگر اجازت نہ دے تو کسی کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ فقط اس لیے نہیں ہے کہ شوہر بیجا طور پر اپنی بیوی پر پابندیاں لگائے اس کے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، قطعاً نہیں، یہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ تمام رشتوں پر مقدم ہے، پہلے اس کو بچانا ضروری ہے۔ اس رشتے کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان درار پیدا کر رہا ہے، خرابیاں اس سے لازم آ رہی ہیں تو اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا شوہر کے لیے جائز ہے ایسی صورت میں کہ بیوی کے اوپر وہ پابندی لگائے کہ فلاں رشتہ دار سے تم نہیں مل سکتی ہو، اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر جو غیر رشتہ دار ہیں ان میں سے کسی کو بھی اس کا شوہر نہیں پسند کر رہا، ایسے ہی نہیں پسند کر رہا ہے، کوئی پڑوسن ہے، کوئی آس پاس کی کوئی عورت ہے، شوہر نہیں پسند کر رہا ہے کہ میرے گھر میں وہ آئے، تو یہاں پر اس کو وجہ بھی نہیں چاہیے۔ کسی اجنبی عورت کو منع کرنے کے لیے شوہر کو وجہ بھی نہیں چاہیے، وہ منع کر سکتا ہے، وہ نہیں پسند کرتا ہے۔ اور اگر کوئی اجنبی مرد ہے تب تو یہ ویسے بھی جائز نہیں ہے۔ شوہر اجازت دے، شوہر بے غیرتی کا مظاہرہ کرے کہ میرے دوست آتے ہیں یا ہمارے پڑوسی آتے ہیں ہمارے گھر میں، تم سامنے آیا کرو، یا میں نہیں رہوں تب بھی ان سے جو ہے ملاقات کر سکتی ہو۔ ایسی صورت میں بیوی کے لیے جائز بھی نہیں ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ تو جہاں پر جن لوگوں سے ملنا، جن کے سامنے جانا بیوی کے لیے حرام ہے، وہ تو شوہر کہے تب بھی جائز نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کے سامنے جانا یا جن کو اپنے گھر میں بلانا بیوی کے لیے جائز ہے، وہاں بھی اگر شوہر ناپسند کرتا ہے، وہ منع کرتا ہے، تو بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو گھر میں آنے کی وہ پرمیشن دے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، لمبی حدیث ہے کہ تم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی چیز پر نگہبان ہے، نگراں ہے، اور قیامت کے دن اس سے اس کی نگرانی اور اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر فرمایا کہ والمرأۃ فی بیت زوجہا راعیہ، کہ ایک عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگہبان ہے، اور وہی مسئولۃ عن رعیتہا، اس سے اس کی نگہبانی اور نگرانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وہ گھر کے بارے میں، گھر میں جو مال جائیداد ہے اس کے بارے میں، گھر میں جو بچے ہیں ان کے بارے میں، گھر کی اور جو ذمہ داریاں ہیں، ان تمام ذمہ داریوں کے بارے میں اس عورت سے سوال کیا جائے گا۔ تو اس گھر کا جو مالک ہے اس کا شوہر ہے جو کہ حاکم ہے اور قوام ہے، اگر وہ کسی کے داخلے کو ناپسند کرتا ہے تو بیوی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اسے داخلے کی اجازت دے۔ اور اس سے پہلے بھی میں کسی مسئلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ اجازت تین شکل سے دی جا سکتی ہے۔ ایک تو صراحت کے ساتھ اجازت دے کہ فلاں کو یا آپ کے عمومی طور سے آپ کے رشتہ داروں کو آنے کی اجازت ہے، میری پڑوسنوں کو آنے کی اجازت ہے، صراحت کے ساتھ وہ اجازت دے، یا دلالت الحال کے ذریعہ اجازت دے۔ بیوی جانتی ہے کہ آنے سے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ اپنے شوہر کو جانتی ہے، تو یہ دلالت الحال ہے۔ اب وہاں پہ شوہر کو صراحت کے ساتھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں فلاں کو آنے دے سکتی ہو، تو وہاں پہ بھی ان رشتہ داروں کو لے سکتی ہے اندر۔ یا اسی طرح سے عرف، اگر کہیں پر عرف ہو کہ پڑوسنوں کا آنا یا بیوی کے رشتہ داروں کا آنا یہ عام بات ہے، سارے لوگ، پورا معاشرہ جو ہے اسی پر چل رہا ہے، تو یہاں پر بھی اسے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے صراحت کے ساتھ منع کر دیا کہ فلاں فلاں کو میرے گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے، تو یہاں پر نہ تو رسم و رواج دیکھا جائے گا، نہ عرف دیکھا جائے گا، نہ معاشرہ دیکھا جائے گا۔ اگر شوہر نے صراحت کے ساتھ منع کیا ہے تو صراحت کے ساتھ منع کرنا یہ عرف پر مقدم ہے، یہ قاعدہ ہے، فقہ کے اندر قاعدہ ہے کہ التصریح یقدم علی العرف۔ تو اگر صراحت کے ساتھ ان تمام لوگوں کو جن کے بارے میں اس نے منع کیا ہے ان کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر میاں بیوی چاہتے ہیں کہ ان کے تعلقات بہتر رہیں، وہ ایک اچھی زندگی گزاریں، تو بیویوں کو شریعت کے اس اہم حکم کی پابندی کرنی ہوگی، کیونکہ بہت سارے گھروں میں اسی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو شریعت کا یہ اتنا عظیم حکم ہے اور میاں بیوی کے رشتے کو اچھے طریقے سے چلانے کے لیے اتنا اہم ہے کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو بہت سارے مسائل یوں ہی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو فقہ فی الدین عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کو صحیح سے سمجھنے اور اس کو صحیح سے برتنے کی توفیق نصیب فرمائے۔